مصروف دن تھا آپ کے لیے، بجٹ اناؤنس کیا آپ نے۔ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ جو بجٹ ہے اس سے آئی ایم ایف بھی مطمئن ہے؟ جب یہ بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے تو انہیں آن بورڈ لے کر کیا گیا ہے اور یہ سرٹینٹی ہو مارکیٹ میں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف کچھ چیزوں پر ناراض ہو جائے اور اسے اعتماد میں نہ لیا گیا ہو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے شاہزیب صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیے، یہ جو بجٹ بنایا گیا ہے یہ بہت، میں ہمیشہ بنیادی بات کہوں گا کہ یہ اگر ہم نے اس ملک کو صحیح سمت پہ لے کے جانا ہے تو جو ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو ہم نے بتدریج بہتر بنانا ہے۔ تو یہ جو ساری اس میں باتیں کی گئی ہیں کہ اس میں جو ریونیو میجرز ہیں اور جس طرح ہم نے ریونیو کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ ہم ایک ٹائم پہ 3 سے 4 سال کے پیریڈ میں ایک سسٹینیبل ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ پہنچ جائے۔ اسی طرح جو ہماری ایکسپینڈیچرز میں جو ریڈکشن ہے، جو ایس او ای ریفارمز کی بات کی گئی ہے، جو پریویٹائزیشن کی بات کی گئی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ از دس ان لائن ود واٹ دا آئی ایم ایف از آلسو آسکنگ فار، اس میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اس وقت ہماری اور جو ان کے ساتھ باتیں ہوئیں جو 8-10 دن جب مشن یہاں تھا، بالکل الائنمنٹ ہے۔ اور 12,970 ارب روپے کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے اس رواں مالی سال کے مقابلے میں 38% زیادہ رواں مالی سال کا ہمارا کچھ شارٹ فال نظر آئے گا 100-150 ارب روپے کا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حاصل ہو پائے گا یا صرف آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی اس لیے رکھ دیا گیا؟ نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال 9.4 ٹریلین کا بجٹڈ نمبر تھا، اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا کوئی شارٹ فال ہو، بٹ وی آر لارجلی گوئنگ ٹو گیٹ دیئر، وچ مینز واٹ شاہزیب صاحب کہ وی ہیو رجسٹرڈ اے رفلی 30% ڈیلٹا ایئر آن ایئر ان ٹرمز آف ایف بی آر ریونیوز۔ سو آپ کی بات درست ہے کہ 38% کا جو نمبر ہے وہ کافی بڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن اف یو سی اٹ آن دا بیک آف 30%، آئی تھنک اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ایک تو ایک بوئنسی ہوتی ہے کہ ایک انفلیشن کی وجہ سے اور باقی ساری چیزوں کی وجہ سے ایک لیول تک تو ہم اس وجہ سے پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھے ہیں جو ریونیو میجرز اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، اس میں انکم ٹیکس ہے، اس میں جو سیلز ٹیکس کی جو کچھ ایگزیمپشنز تھیں ان کو ریموو کیا گیا ہے، لیکن اس میں ہم نے کچھ چیزوں کو بالکل پروٹیکٹ کر دیا ہے۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر، بالکل یہ وہ سیکٹرز ہیں جو پرائرٹی کے سیکٹرز ہیں۔ اسی طرح انکم ٹیکس سائڈ پہ بھی جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو ہم نے بالکل پروٹیکٹ کر دیا ہے۔ آئی وانٹ ٹو بی ایبسلیوٹلی کلیئر تاکہ اس میں کوئی گنجائش نہ رہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کا جو میکسیمم سلیب ہے اس کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا، وہ اسی جگہ پہ موجود ہے۔ اسی طرح جو 600,000 کی جو ایگزیمپشن تھی اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ اس میں سے جو کچھ باقی سلیبز ہیں اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کی گئی ہے، لیکن اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ویری میننگ فل چینج۔ ہاں، جو نان سیلریڈ ہیں اس سائڈ پہ میکسیمم سلیب کو 45% کیا گیا ہے۔ اور آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ جی دیکھیے، جو ہم اس وقت، میں نے کل بھی یہ کہا ہے کہ we have to move in a direction where everyone has to contribute, everyone۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نان فائلرز کو بالکل پیونیٹیو سائڈ پہ لے کر گئے ہیں تاکہ وہ 2، 3، 4، 5 دفعہ سوچیں کہ انہوں نے اس ملک میں ٹیکس ادا کرنے ہیں کہ نہیں ادا کرنے۔ اور اسی طرح جو باقی اصلاحات ہیں وہ بھی اسی طرح ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ لیکن اس میں ٹو آنسر یور کویشچن، بٹوین دا انفورسمنٹ سے میری کیا مراد ہے کہ جو آلریڈی پالیسیز آر ان پلیس ایون بفور دیز ریونیو میجرز، اس کو ہم نے انفورس کرنا ہے۔ اس کو جو ٹریک اینڈ ٹریس میں ہو رہا تھا یا پوس مشینوں میں ہو رہا تھا، جہاں ہماری، جیسے میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے اس کے ڈیزائن فنکشنالٹی میں اس طرح نہیں جا سکے جس طرح جانا چاہیے تھا۔ امپلیمنٹیشن واز لیکس اینڈ دیئر فور جو اپ سائڈ ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ اسی طرح جو باقی سیکٹرز ہیں جو ابھی تک ان ٹیکسڈ ہیں، اس میں میں نے آج ذکر کیا ہے کہ جو ہمارے تاجر بھائی اور بہنیں ہیں
اب ان میں سے 31,000 رجسٹر کر چکے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو شاہزیب صاحب کہ یہ اپریل کے مہینے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ تو پوری چیز فیل ہو گئی ہے کیونکہ صرف 75 لوگوں نے فائل کیا ہے. تو دیکھیے وی ہیو اسٹارٹیڈ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. اور میں لاسٹ چیز صرف یہ کہوں گا کہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہے یہ بہت چیزوں کی ہمیں ہیلپ کرے گی. کیونکہ دیکھیے میں ہمیشہ کھل کر بات کرتا ہوں, وائی ڈونٹ پیپل وانٹ ٹو کم ان ٹو دا نیٹ. ان کا ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے کہ ہمیں ہراس کیا جائے گا, ہمارے سے جو ہے صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کی جائے گی. The more we remove the human intervention in FBR, that is the way to create trust and earn trust کہ آپ ٹیکس دیجئے اور اگر آپ صحیح طریقے سے ٹیکس دیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارا بھی رویہ ہوگا وہ صحیح طریقے سے جائے گا اور آگے جائے گا. تو اس لیے جی میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہم جو ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کر پائیں گے. صاحب اب 2-3 چیزوں پر آپ نے بات کی ون بائی ون. ایک تو جو نان سیلریڈ انکم ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ قیاس رائیہ ہو رہی تھی کہ جو سیلریڈ انکم ہے وہ 45% جو ٹاپ سلیب ہے وہ ہو جائے گی, مگر جو نیچے کی سلیبز ہیں ان میں ظاہر ہے جو فکسڈ اماؤنٹ ہے اور جو ریٹ ہے اس کو ضرور اس میں رد و بدل کیا گیا ہے. جو نان سیلریڈ ہے ان کو 45% کر دیا گیا. اب جو نان سیلریڈ ہے اس میں انفورسمنٹ کا زیادہ مسئلہ ہے, ریٹ کا کم مسئلہ ہے. سیلریڈ تو ظاہر ہے ایٹ سورس دے دیتے ہیں. اب چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, سلونز ہوں, ریسٹورانٹس ہوں, شادی ہالز کا کہتے ہیں کہ 100 ارب روپے کا سالانہ ان کا بزنس ہے مگر وہ سب کیش میں کام کرتے ہیں. تو آپ ریٹ بڑھا کر کیسے انفورس کر دیں گے؟ وہ تو مسئلہ انفورسمنٹ کا ہے, وہ اور زیادہ کیش میں کام کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیے انفورسمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ تو اکراس سیکٹرز ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جو آپ کا ایک اسکیپٹسزم ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے, بیکاز کیونکہ ہم پہلے کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے نہیں کر پائے کہ ہمارے سسٹمز میں ہم نے لوپ ہولز چھوڑے ہیں, اور اس میں لیجسلیٹو ایجنڈا میں بھی لوپ ہولز تھے. اس میں جو ہمارا سسٹم ہے چونکہ سارا مینول ہے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹس آل اراؤنڈ سیلف اسیسمنٹ, اور اس اسیسمنٹ کی وجہ سے جو بیچ میں پھر ہیومن انٹرونشن آتی ہے اس کی وجہ سے لیکیجز ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ دونوں چیزوں کو آگے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. لیکن دیکھیے میں صرف یہ آپ کو بات کہوں کہ ابھی تک ہوتا کیا رہا ہے شاہزیب صاحب, ہوتا یہی رہا ہے کہ آپ سارے ان سیکٹرز کو پکڑیں ویئر دیر از ایز آف کلیکشن. یہ کب تک ہم کریں گے؟ یہ ہم کب تک کریں گے؟ یہ ابھی جو بات چل رہی ہے کہ جی سیلریڈ کلاس اور باقی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, آرگنائز سیکٹر ہے, could we have pushed this whole can down the road? Yes, we could have. لیکن اگر ہم یہ نیٹ نہیں بڑھائیں گے اور اپنی ایمبیشن نہیں بڑھائیں گے صرف یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلے نہیں ہوا تو اس دفعہ نہیں ہو پائے گا, تو پھر تو یہی ہوگا کہ ایز آف کلیکشن وہ تو سب سے آسان کام ہے کہ جو آلریڈی نیٹ میں ہے آپ ان پہ بڑھاتے جائیے. بٹ دیٹ از نو آنسر اینڈ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ اس ٹو سسٹینیبلٹی. 1 سال تو ہمارا چل جائے گا, یہ سال ہمارا چل سکتا تھا ایون ود دا سیلریڈ کلاس کوائٹ فرینکلی, کیونکہ اور ہم سلیبز بڑھا دیتے اور چیزیں, بٹ از دیٹ دا آنسر؟ دا آنسر از نو. تو اس لیے ہمیں اپنی انفورسمنٹ, اپنی کیپیسٹی, اور یہ شاہزیب صاحب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں اس میں ہمیں تینوں چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی. صاحب اور ایک اور تینوں چیزوں کا جب ہم یہ اکٹھا ہوگا تو پھر ہم آگے لے کر چلیں گے. صاحب ایک اور ایکسپورٹرز کو ظاہر نارمل ٹیکس رجیم میں لایا گیا ہے. اب پاکستان میں یہ ظاہر مطالبہ ہوتا ہے اور آپ نے اس کو میں مینشن بھی کیا ہے کہ جو ہاریزنٹل ایکویٹی ہے اس کے تحت سب ٹیکس دیں اور سب نارمل انداز میں ٹیکس دیں, مگر ایکسپورٹرز الٹا ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں, اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس وقت جو ریجن ہے اس کے مقابلے میں نہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس ہیں, نہ ہی اس کے مقابلے میں ہمارا انرجی ٹیرف ہے, ہمیں اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو آپ نے ایکسپورٹرز کو اعتماد میں لیا ہے یہ کرنے سے پہلے؟ شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس ہو جائے گا, یہ امپلیمنٹ ہو نہیں پائے گا. نہیں شبر صاحب تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, میں نے ان کو نہیں سنا, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ پہلی 2 چیزیں جو وہ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ کی رجیم ہے دیٹ ہیز بین ویری ہائی, اینڈ دیئرفور اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ پالیسی ریٹ جو ہے اس میں پہلی دفعہ مانیٹری ایزنگ شروع ہوئی ہے, بیکاز دا انفلیشن ٹریجیکٹری از سچ کہ انشاءاللہ یہ بتدریج کم ہوتا جائے گا. لیکن ان کی بات درست ہے کہ
वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। द सेकेंड पार्ट जो भी उनकी बात दुरुस्त है इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर कम्पिटिटिव एनर्जी, और उसमें भी इंशाल्लाह शाहजेब साहब मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगले इसी माह के दौरान एक्चुअली हम उनको एक अच्छी खुशखबरी दे सकेंगे। तो लेकिन उनकी भी वो दूसरी बात भी दुरुस्त है। लेकिन तीसरी चीज़ ये है कि देखें हर एक को नेट में आना है। सिर्फ ये कहना कि जी चूँकि FBR को के साथ अगर हम उसमें आएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो देखें वो तो जो सारे हम डील कर रहे हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स डील कर रहे हैं, सबके साथ ऐसे ही है ना। तो इसलिए एट सम पॉइंट इन टाइम देखिए शाहजेब साहब मैं आपको बात ये कहता हूँ कि वापस आए या ना आए, बिकॉज इस वक्त रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आप जिससे भी पूछें कि जी नेट को कैसे बढ़ाया जाए, और नेट को हमने क्यों बढ़ाना है? क्योंकि 9.5% टैक्स टू GDP पे मुल्क नहीं चल सकता, इस पे तो सब मुत्तफिक हैं। जब आगे जाकर हम बात करते हैं कि जी इसको अब आगे कैसे लेकर जाएं, तो सब गो इन दिस डायरेक्शन सेइंग नॉट इन माय बैकयार्ड। ये तो नहीं हो सकता ना। तो हमें तो अब सबको लेकर चलना है। अगर सैलरीड क्लास है जिनके पैसे सोर्स पे कट जाते हैं, वो भी तो FBR के साथ डील कर रहे हैं ना। तो ये कहना कि जी हमें इसमें दिक्कत होगी, हमें इसमें इश्यूज़ होंगे, और उनकी बात दुरुस्त है, ये हमारा काम है टू इंश्योर कि उनके साथ कोई इसमें जो ज़्यादती है वो ना हो। और बाकी भी उनकी जो बातें मैंने जिक्र किया, DLTL जो है उसमें डिलेज़ हैं, उसको इंशाल्लाह हम इसको आगे ठीक लेके चलेंगे। लेकिन इसमें अब हमारे पास जी कोई ये हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं शाहजेब साहब? बिकॉज आवर हैंड एज अ कंट्री हैज़ बीन फोर्स्ड। हमारे पास ऑप्शंस अब नहीं रही हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम सेक्टर्स फॉर मोर। That is not sustainable। उससे 1-2 साल तो निकाल सकते हैं। और मुझे ये बताएगा कि एक सस्टेनेबिलिटी पाथ पे नहीं हम ले जा सकते। बहुत सारे कुछ इकदामात हैं, जिस तरह कैपिटल गेन टैक्स ऑन रियल एस्टेट पर जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए 45%, फाइलर्स के लिए 15%, ऑन सिक्योरिटीज़ 45 वर्सेस 15%। फिर एक जो बात थी कि जी नॉन फाइलर्स कोई भी ख़रीदारी करते हुए प्रॉपर्टी की, क्योंकि वो 6% लगता था उनको, तो वो फाइलर हो जाते थे, और चाहे वो लेट फाइल हो उस पर भी आपने उसको भी पेनलाइज कर दिया है। आपको लग रहा है इन इकदामात से टैक्स नेट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फाइलर्स बढ़ जाएंगे, या फिर रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लोग अभी भी फाइलर नहीं बनने को तैयार होंगे? देखिए ये हमने शाहजेब साहब अगेन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ये नॉन फाइलर की इख्तरा समझ नहीं आती। ये वाहिद मुल्क है जिसमें एक नॉन फाइलर की कोई कैटेगरी है। व्हाट इज़ नॉन फाइलर? ये कि या आप टैक्स दे रहे हैं और एक्टिव टैक्स लिस्ट पे है, या आप नहीं हैं। तो एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड वी हैव टू ट्रांजिशन दिस इन द कि इसको रेवेन्यू जनरेटिंग मेजर नहीं हमने सिर्फ बनाना, हमने सबको एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे लेकर आना है। दैट इज़ द इवेंचुअल गोल। तो इस साल हमने कोशिश ये की है कि ये सिर्फ 1-2-3% का डिफरेंशियल ना डालें, और ये ठीक है उसमें एक फ्लिप साइड होगी कि जी आपने और उसको अनडॉक्यूमेंटेड साइट पे भेजेंगे एट्सेट्रा। टाइम विल टेल शाहजेब साहब, लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि हमने इसको उस साइड पे लेके जाना है। इवेंचुअल एंड गोल इज़ कि हमने ये नॉन फाइलर वाली जो कैटेगरी है इस मुल्क से ख़त्म करनी है। इसको ये रेवेन्यू जनरेटिंग वाला नहीं है। देखिए मैं बार बार आता हूँ, इस मुल्क की सस्टेनेबिलिटी, और दीज आर टफ डिसीजंस शाहजेब साहब, ये कोई आसान डिसीजंस नहीं है। ये सब में ट्रेड ऑफ्स हैं। जैसे आपने जिक्र किया ना कि ये एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे आप ये कर रहे हैं। अगर इतनी ही आसान चीज़ें होती तो अब तक ये कर दिया जा चुका होता। वैसे मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि हमारी काविश है सट्टेबाजी को डिस्करेज करने के लिए जो टेन्योर रखा गया था कि अगर आपकी होल्डिंग 1 साल से ज़्यादा है तो कितना टैक्स होगा, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर स्टॉक मार्केट हो, सिक्योरिटीज़ हो, 2 साल 3, आपने वो टेन्योर ख़त्म कर दिया है। फ्लैट 15% फॉर फाइलर्स, फ्लैट 45% फॉर नॉन फाइलर्स। इसकी क्या वजह है? राइट, इसमें देखिए अगेन ये तो आर्टिफिशियल है ना कि जी 6 साल रखें या 3 साल रखें या कोई मुद्दत भी ना रखें। तो इसको हमने द आइडिया इज़ टू जस्ट टेक द टेनर आउट ऑफ द होल पिक्चर।
تو اس میں ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیکاز ہر قسم کی کمپلیکیشن اس میں ڈالی گئی ہے. تو ہمارا تو آئیڈیا اس میں یہی ہے کہ دس از موونگ ٹورڈ سمپلیفیکیشن. اچھا، اور آپ نے ایک اور بات کی کہ جو ریٹیلرز ہیں، آپ پہلے بھی کہتے رہے کہ انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا، بہت کم کنٹریبیوشن ہے ان کا ایز کمپیئر ٹو دیئر کنٹریبیوشن ان جی ڈی پی. ٹیکس کنٹریبیوشن بہت کم ہے. اب ان کے لیے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس 1% سے بڑھا کر 2.25%، 1% جب کیا گیا اس وقت بھی وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے. تاجی دوست اسکیم ان کو بہت فیسیلیٹیٹ کر کے لائی گئی تھی. 22 مئی کو جو تعداد تھی وہ 17,000 تھی، آج 30,000 ہے، تک 1% بھی نہیں ہے جتنے ریٹیلرز ہیں. آپ کو لگ رہا ہے سارے اقدامات ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کامیاب ہوں گے یا کچھ اور زبردستی کرنی پڑے گی؟ نہیں دیکھیں، زبردستی کی ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ 2022 میں جو مفتاح صاحب نے قدم اٹھایا تھا، میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر اس وقت انہوں نے تو اس وقت ایک فکسڈ ریٹ کی بات کی تھی غالباً. میں اس پرائیویٹ سیکٹر میں تھا، میں باہر سے دیکھ رہا تھا. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن جب وہ فائنانس منسٹر تھے اس وقت انہوں نے اس کو بڑا سوچ بچار کے ایک چیز کی ہوگی، اس کو ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کرنے کی. ابھی تو ہم نے یہ جو بات کی ہے یہ تو ابھی ویلیو چین اور سپلائی چین کی بات کی ہے نا. بٹ الٹیمیٹلی آئی تھاٹ ہی ہیڈ اے ویری گڈ آئیڈیا کہ کم از کم ہم ایک فکس ریٹ رجیم لا کر ان کو تاجر بھائیوں اور بہنوں کو اس اسکیم میں لے آئیں. اگر دیکھیں جو 2022 میں ہو گیا یا نہیں ہوا، اگر وہ ہوا ہوتا تو جو میں نے ابھی بات کی ہے، جو بوئنسی والی چیز آتی ہے، آج یہ ایک خاطر خواہ آلریڈی ہمیں ایک ریونیو اسٹریم مل رہی ہوتی اینڈ دے وڈ ہیو بین آلریڈی پارٹ آف دا ریونیو اسٹریم. تو اب خیر ان اینی کیس 2024 ہے، ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں جی. اس میں دیکھیے شاہزیب صاحب، ہم اب پیچھے واپس نہیں آئیں گے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے واپس آ گئے تو یہ جو آپ نے سوال میرے سے شروع میں کیا تھا کہ سیلریڈ کلاس کا کیا ہوگا، تو پھر یہی ہوگا. The same will have to pay for more. صاحب ایک اور اہم مسئلہ ہے، تو اس لیے we don't have a choice but to make it happen. ایک اور اہم مسئلہ ہے صوبوں کے کنٹریبیوشن کا. ظاہر این ایف سی کے بعد وہ 57% سے زیادہ لے جاتے ہیں جو بھی ریونیو ہوتا ہے، مگر ان کا ٹیکس کنٹریبیوشن بہت کم ہے. اگر بھارت کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 18% ہے، پاکستان کا 9%. اگر پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے ٹوٹل ریونیو انکلوڈنگ ٹیکسز اور نان ٹیکس انکم 12% ہے، تو بھارت میں بھی جو فیڈرل گورنمنٹ کی انکم ہے وہ 12% ہی ہے. 6% کنٹریبیوشن اسٹیٹس کا ہے، ریاستوں کا ہے، صوبوں کا ہے. پاکستان میں صوبوں کا کنٹریبیوشن صرف 1% ہے. یہ جو آپ نیشنل فسکل پیکٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا کچھ ایسے خرچے ہیں جس کی ذمہ داری صوبے لے لیں گے، کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جس میں صوبے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ بہت ارلی سٹیجز ہیں مشاورت کی. تو شاہزیب صاحب، یہ ایک ہم نے بات چیت شروع کی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ یہ کوئی بھی یونیلیٹرل ڈیسیجن نہیں ہو سکتا. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کیونکہ کارپوریٹ ورلڈ سے آیا ہوں، تو میں آئی جسٹ یوز دا کارپوریٹ لینگو کہ ہمیں انٹرپرائز وائڈ تھنکنگ کرنی پڑے گی. یہ کہنا کہ the whole is on your side of the boat when خدا نہ خواستہ the whole boat is sinking is not going to work for Pakistan. تو ہمیں سب کو مل کر between the federation and the provinces اس کو شاہزیب صاحب دونوں سائڈ پہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ریونیو کے مواقع ہیں پروونسز کے پاس، ان کو اس کو پوری طرح دیکھنا چاہیے، اس کو اور اس کو جو پوٹینشیل ہے ریئلائز کرنا چاہیے. اسی طرح جو ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہے، جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان پہ ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ ہم ان کے ساتھ مشاورت میں ہیں اور آگے مشاورت میں لے کر جائیں گے. اسی طرح ہاتھ سے بچتی ہے. میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں شاہزیب صاحب کہ دونوں چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہم صوبوں سے کہیں آپ یہ کریں اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان ساری منسٹریز کو لے کر بیٹھی رہے جو ایکچولی ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں. تو ہمیں بھی اپنی سائڈ پہ، جو میں نے آج بجٹ کی تقریر میں کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی بااختیار کمیٹی بنا دی ہے کہ جس میں وی میک سم ویری فنڈامنٹل چوائسز اینڈ ڈیسیجنز ایٹ دا فیڈرل لیول کہ ہمیں ان منسٹریز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے
تو دین آفٹر دا 18th amendment اینڈ آفٹر the NEFC award we should make very fundamental decisions. تو ہمیں بھی یہ کام کرنے ہیں ایز پارٹ آف دیٹ نیشنل فسکل پیکٹ. یہ بڑی اہم بات ہے. وفاق بھی کرے مگر صوبوں سے مشاورت پہنچی کس حد تک ہے؟ کیونکہ پاکستان میں جو اینول پراپرٹی اور ایگریکلچر ٹیکس ہے صوبوں کا وہ 126 ارب روپے ہے, اور اکیلی جو ممبئی میونسپل کارپوریشن اتھارٹی ہے اس کا 180 ارب روپے ہے, اکیلے ممبئی اتھارٹی کا. ہمارے سارے صوبے ملا کے 126 ارب کرتے ہیں, وہ اس کے برابر نہیں پہنچتے. تو کتنا کریں گے وہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں اس میں کوئی وعدہ کچھ بات ہوئی ہے؟ نہیں جی, ابھی اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن شاہزیب صاحب میں ہمیشہ I enjoy talking to you because آپ کی ماشاءاللہ ریسرچ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی فگرز ساری موجود ہیں which speak for themselves. رائٹ, تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس ٹاپک پہ, لیکن یہ ہماری مشاورت جاری ہے جی, اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن ایز اے سیڈ نو ڈیسیجنز کین بی میڈ یونیلیٹری. صاحب انفلیشن 12% کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے. اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ابھی اناؤنس ہوئی جولائی سے, انہوں نے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ شاید انفلیشنری پریشر آئے گا. اب آپ بھی جب 12% پر رکھ رہے ہیں, اگلے سال کی انکم میں 9,775 ارب روپے صرف سود کی ادائیگی کے لیے رکھ رہے ہیں, جو کہ ٹوٹل ایکسپینسز کا 50% ہے, ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کا تقریباً 80% ہے. یعنی انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں ہم اگلے مالی سال میں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے. نہیں دیکھیے, یہ انفلیشن تو یہ بات ہو رہی ہے ایوریج انفلیشن کی, بیکاز یہ 12% تو ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم انفلیشن تو آلریڈی مئی میں 12% آ چکی ہے اس مہینے کے لیے. سو ایوریج انفلیشن ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں, اینڈ انشاءاللہ in the next fiscal year we see that, and I think the MPC, at least in the previous one, they also thought کہ early 25-26 میں, so next fiscal year میں they start seeing it going into the single digit. صاحب, اور آخری کوشچن, یہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہے, IMF کو اعتماد میں لیا آپ نے, 25% اضافہ کیا جا رہا ہے امپلائیز کی سیلری میں. یہ بھی بتا دیجیے گا یہ گراس پر ہے, کس طریقے سے ہوگا؟ جی, اس کا تو خیر I won't go into the details کہ یہ کس لیول پہ ہوگا, لیکن I think this was important because جو ایوریج انفلیشن رہی ہے اس مالی سال میں, اس میں ان کے لیے to make them whole, this was an important step that we thought we had to take as the federal government. تو باقی تو جی دیکھیں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں, اور یہ ڈیٹیلز جو ہیں ہماری ابھی جب بجٹ پیش ہوا ہے اس پہ جو بھی لوگوں کی اس پہ مشاورت جو ہے وہ جاری رہے گی, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت جاری رہے گی. ان اسٹیک ہولڈرز میں IMF is also part of that. لیکن as I said, we are broadly aligned in terms of where we are and how we want to move forward for the next fiscal year. جی, اور سب پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے 80 روپے ہوگی, مگر کیا سیلز ٹیکس میں بھی لگایا جائے گا پیٹرولیم پروڈکٹس پر؟ نہیں جی, پیٹرولیم پروڈکٹ پہ اس وقت سیلز ٹیکس لگانے کی کوئی تجویز نہیں ہے. بہت شکریہ. اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کا انٹرویو سنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس ہدف حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی, اور جو بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے وہ جو ان لائن ہے جو بھی مذاکرات IMF کے ساتھ ہوئے تھے.